بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجا آل محمد. درود پڑھیے بآواز بلند. ماشاءاللہ کافی صاحبان تشریف فرما ہے. صلوات بآواز بلند تلاوت فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ذی العز شان المنیف ذی الجلال بازہ العظیم ذی الملک الآخر القدیم مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکور اللیل والنہار مکور النہار واللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید لا یسخرہ صراط المستصرخین لا یبرمہ الہاء الملہین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولا العالمین انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین جلت عظمت والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی الحاشمی المکی المدنی العبدہی المطلبی ابی القاسم محمد. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ دائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. درود پڑھیے بآواز بلند. دعا ہے خالق کائنات بانیان کی عظیم فرش عذاب کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. بانیان کی محنت کاوش نظر و جاز خرچ و اخراجات حسین کی پاک اماں اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. جتنے عزیزات مومنین نوجوان بزرگ میری مائیں بہنیں اس پاک ذکر میں چل کے آئے ہیں کسی کی جھولی اس دربار سے خالی واپس نہ جائے. اس ذکر کے صدقے میں سید اسد کی دعاؤں کو منظور و مقبول فرمائے. دعائیں جتنی مانگی جائے تھوڑی ہوتی ہیں. ذکر ادا ہے اس حوالے سے دعا ہے خالق کائنات اس ذکر کے صدقے میں جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو امام حسین کی زواری نصیب فرمائے. اور لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا اس ذکر کے صدقے میں اللہ ہمارے حقیقی وارث ولی الاصل امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ہائی اجازت ذکر پاک کا آغاز کیا جائے. جتنے ان سے گزارش پہلی اور آخری یہ ہے کہ چند لمحے آپ کے سامنے ہوں. ہر چہرے پہ مودت اور ولایت اہل بیت نظر آنی چاہیے. بات آپ تک پہنچے تو تھوڑا سا بول لیجیے گا اور اگر دل میں اتر جائے تو پھر اتنا بولیے گا جتنا مولا چاہتے ہیں. اور زیادہ میں نے آپ کو زحمت دینی نہیں ہے. وہ ذکر جو وہاں سے منظور نظر ہے آپ تک پہنچا کے آپ سے دعا لینے لگا ہوں. توجہ ہے نا صاحبان؟ بیدار بیٹھے ہوئے ہیں. زندگی موت کا پتہ ہے کوئی نہیں.
یہیں بیٹھی بیٹھی موت آ جائے کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا. ایسا ہی ہے، ایک سانس کا بھی پتہ نہیں ہے. اگلی سانس نہ آئے، توجہ میری جان رکھیے گا، اگلی سانس صحیح رک جائے کوئی بندہ لکھ کے نہیں دے سکتا. اس لیے حسین سرکار کا چھوٹا سا ذاکر ہوں، ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں اگر صاحبان رسول فرمائیں تو. نصیحت کیا ہے؟ نصیحت کر کے انشاءاللہ میں آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس کی پیشانی پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ. بیدار بیٹھے ہیں؟ اس کے ماتھے پہ، اس کی پیشانی پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ. کس کے؟ سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں. تھوڑا تھوڑا پہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ منزل آسان ہو جائے گی. چوتھا مصرع پڑھنا ہے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ کس موڈ میں آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے ماتھے پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ. کس کے؟ سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں. اور دشمن مولا علی سے کرو پرہیز ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کر دے. دشمن مولا علی سے کرو پرہیز ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے. کتا قریب سے گزر جائے نا، بندے کو پرواہ نہیں ہوتی، خیر جانور گزر گیا. اگر بندے کی نظر پڑ جائے کہ کتا نالے سے نکل رہا ہے، گندے پانی سے نکل رہا ہے، وہ بندہ 11 فٹ دور چل رہا ہے، کہیں اس کے چھینٹے نہ مجھ پہ پڑ جائے. توجہ بھائی، کہیں اس کے چھینٹے نہ مجھ پہ پڑ جائے. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ علی کے دشمن سے بھی ایسے دور ہے. 11 فٹ کہیں اس دشمن علی کے چھینٹے نہ تم پہ پڑ جائے. میں نے فرق جذبات کتابت میں کہہ دیا دشمن علی کتا ہوتا ہے، لیکن میں ممبر پہ ہوں، ضمانت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں. کتا بھی بارگاہ الہی میں شکر کرتا ہے. پروردگار تیرا شکر ہے تو نے کتا بنایا ہے، سور نہیں بنایا. اور عزت علی کی قسم سور بھی شکر کرتا ہے. پروردگار تیرا شکر ہے تو نے سور بنایا ہے، دشمن علی نہیں بنایا. علی کا دشمن کتے اور سور سے بھی زیادہ نجس ہوتا ہے. تو بات سب سے اتنا ہی کہوں گا، زیادہ نہیں تو کتے کی طرح سمجھ لو. پھر میرے بھائی کتے کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا ہے؟ در سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے؟ بلکہ بھائی حیدری میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لارہ کتاب قرآن مجید سورہ انعام سے چند آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آیات اخلاق بھائی وہ ہیں کہ جس میں اللہ نے اپنا علم اور اپنا اقتدار بتایا ہے. اس اللہ نے بتایا بھی ہے جلدی اور منوایا بھی ہے کہ وہ اللہ کتنا طاقت ہے، کتنا پاورفل ہے. سورہ انعام اللہ فرماتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اس کی امدیت میں ہے غیب کی چابیاں. اردو سمجھ لیتے ہیں نا؟ تھوڑا سا ہاں کیجئے گا، پتہ چلے بات آپ تک ڈلیور ہو رہی ہے. لا یعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا کہ وہ چابیاں ہیں کہاں سوائے اس کے. بھائی تھوڑی سی تمہید میں ساتھ دے دیں انشاءاللہ اگلی نظر بہت آسان ہو جائے گی. کوئی نہیں جانتا کہ وہ چابیاں ہیں کہاں سوائے اس کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہیں رات کے اندھیرے میں درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں اگر کہیں ایک دانہ بھی چھپا ہوا چاہے وہ زمین کے اندر ہے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کائنات کا کوئی خوشگوار ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں نہیں. کائنات کے ہر خشک کا، کائنات کے ہر تر کا، یعنی کائنات کی ہر شے کا ذکر قرآن مجید میں ہے. اور پھر محل والوں
میں پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں، اسی جملے میں مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہاں کا معیار سماعت کیا ہے. اسی کی روشنی میں نے فیصلہ کر دینا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے کیا پڑھنا ہے. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کائنات کے ہر خشک و تار کا ذکر ہے اس قرآن مجید میں، اور یہی قرآن کہتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. کتاب مبین وہ ہے کہ جس میں کائنات کی ہر شے کا ذکر ہے، اور امام مبین وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. زندہ باد مولا سلامت رکھے. تھوڑا سا معیار کو مزید بلند کریں. خدا کی قسم میرا ایمان ہے یہاں بندے نہ لنگر کرنے کے لیے آتے ہیں نہ وقت پاس کرنے کے لیے. عقیدہ ہے کہ سارے بارگاہ حسین سے خیرات لے جاتے ہیں. جو اس بارگاہ سے خیرات لینے آئے سر اٹھائے میری طرف دیکھیں. امام مبین نے ہر شے کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. سب نے سمجھ لیا، بچوں نے بھی سمجھ لیا. امام مبین نے ہر شے کو اپنے قبضے میں، کنٹرول میں، حصار میں، گھیرے میں لیا ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امام مبین ہے کون؟ اسماعیلی والے بیدار بیٹھے ہوئے نا، امام 3-4 کیمرے لگے ہوئے نا. خدا کی قسم کسی چھوٹے بچے کو بھی، آنے والے کے بچے کو بھی کھڑا کر دو نا اور پوچھو امام مبین کون ہے، فوراً سے بھی پہلے کہے گا میرا مولا علی امام مبین ہے. لیکن میڈیا کا دور ہے، آج بات کرو نہیں دنیا میں پھیل جاتا ہے. کہہ کر دیا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے امام مبین علی ہے؟ وہ جو ہے میں ذمہ داری کے ساتھ چیلنج کر کے فکرہ پڑھنے لگا ہوں. صرف تفاسیر اہل تشیع میں نہیں، اہل سنت کی بھی تفسیروں میں دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ جب یہ امام مبین والی آیت اتری تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ شیعوں کے نہیں، مسلمانوں کے میرے بھائی پہلے خلیفہ نے ہمارے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ التورات ہوا کیا امام مبین تورات ہے؟ قال لا. رسول نے فرمایا نہیں. انجیل ہوا کیا امام مبین انجیل ہے؟ قال لا. رسول نے فرمایا نہیں. لوح محفوظ ہوا کیا امام مبین لوح محفوظ ہے؟ رسول نے فرمایا نہیں. قرآن ہوا کیا امام مبین قرآن ہے؟ رسول نے فرمایا ہرگز نہیں. بات قرآن تک پہنچی ہی تھی. اذا امیر المومنین قدم المسجد، حسنین کے بابا نے مسجد کی دہلیز پہ قدم رکھا. رسول نے فرمایا ذات الامام المبین، وہ ہے امام مبین. وہ ہے امام مبین. اس کی اندیت میں ہے غیب کی چابیاں. کوئی نہیں جانتا کہ وہ چابیاں ہیں کہاں سوائے اس کی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے، جانتا ہے زمینوں میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ پانی کے اندر کیا ہے. تیرے اور میرے پانچویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پانچویں مولا کے سامنے ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا. قرآن کھولا، تلاوت کرنا شروع کی، کرتا آیا. جب اس آیت پہ پہنچا نا، سورہ انعام کی اس آیت پہ کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ پانیوں میں کیا ہے. مولا فرماتے رک، کیا پڑھ رہا ہے؟ بندہ کہتا ہے مولا میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے. اور دیکھنا چاہوں گا کہ بیدار کتنے بیٹھے ہوئے ہیں. بندہ کہتا ہے مولا وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے. مولا فرماتے ہیں اچھا. بطول کا بیٹا مسکرا کے کہتا ہے انی وَأَعْرِفُ مَنْ لَا قَامَ عَلَىٰ شَاطِئِ الْبَحْرِ وَيَعْرِفُ ثَوَابَ الْبَحْرِ بِأَسْمَائِهَا وَأُمَّاتِهَا وَأَمَّاتِهَا وَخَالَاتِهَا. بطول کا بیٹا مسکرا کے کہتا ہے میں ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جو اگر سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے تو سمندر میں رہنے والی جتنی مخلوق ہے وہ سب کے نام جانتا ہے. سمندر میں پانی کے اندر جتنی مخلوق رہتی ہے وہ سب کے نام جانتا ہے. اچھا مولا
توجہ ہے میرے بھائی؟ اس کائنات میں جتنے تم ہو، ان سے مراد جتنے اللہ کی اس کائنات میں انسان ہیں، ان انسانوں سے 10 گنا زیادہ جنات ہیں. آپ پوری دنیا کے انسان، جتنے انسان، اگر پوری دنیا میں 1 کروڑ انسان ہے تو 10 کروڑ جن ہوں گے. یعنی جتنے انسان ان سے 10 گنا زیادہ بھائی جان جنات ہیں، اور جتنے جنات ہیں ان سے 10 گنا زیادہ ہیں درخت. اللہ اکبر، تھوڑا سا بیدار ہو میرے بھائی. جتنے جنات 10 گنا زیادہ درخت. چاچا جی جتنے درخت ہیں ان سے 10 گنا زیادہ ہیں پرندے. خدا کے لیے بیداری کا ثبوت دیجیے گا. جتنے پرندے ان سے 10 گنا زیادہ ہے سمندر میں رہنے والی مخلوق. اور بطول کا بیٹا کرے ویار خدا بندار بے اسمائے ہاں، وہ سمندر میں رہنے والی ہر مخلوق کے نام جانتا ہے، صرف ان کے نہیں، وہ اماں کے ہاں ان کی ماؤں کے نام بھی جانتا ہے. وَأُمَّاتِهَا ان کی ماؤں کے نام بھی جانتا ہے، وَأَمَّاتِهَا ان کی پھوپھیوں کے نام بھی جانتا ہے، وَخَالَاتِهَا ان کی خالہوں کے نام بھی جانتا ہے. حدادی و قرآن پڑھنے والا حیران ہو گیا، حیران ہو کے کہتا ہے مولا وہ کون ہے؟ علی کا بیٹا مسکرا کے کہتا ہے میرے سوا اور کون ہے؟ حسین سرکار عزت ہے. یقیناً یہ محلہ مجھے بیدار نظر آ رہا ہے. یہاں کے بندے تھکے تھکے محسوس ہو رہے ہیں، کچھ نیند بھی کر رہے ہیں. توجہ ہے نا؟ تو بس اس محلے کو بیدار کرنے کے لیے میرے بھائی ذکر علی، ذکر اہل بیت، ذکر اہل بیت ایسا ذکر ہے جس میں تمہارا بولنا، واہ واہ کرنا، سبحان اللہ کہنا، ہاتھ اٹھانا، یا علی کہنا سارا عبادت میں شمار ہوتا ہے. اور خبردار یہ نہ سمجھنا کہ تم ذاکر کے لیے بولتے ہو. بولو تو بھی ہم نے پڑھنا ہے، یا علی کہو تو ہم نے پڑھنا ہے، نہ کہو تو بھی پڑھنا ہے. مالی نے بلایا ہے، ہم سفر کر کے آئے ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے انجام دینی ہے. لیکن مجلس میں بیٹھ کے یہ جو تم علی علی کرتے ہو، اس علی علی کا سب سے زیادہ فائدہ بھی تمہیں ہوتا ہے. اس لیے کنجوسی نہ کیا کرو. بھائی جان بڑے فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ لاجیکل طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ جو چھوٹے بچے آتے ہیں نا، یہ حسین کے ذکر میں بولنا سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ بچہ ہمیشہ بڑوں سے سیکھتا ہے. آپ علی علی کریں گے، آپ کو دیکھ کے یہ علی سے علی سیکھ جائے گا. پہلا فائدہ کیا؟ دوسرا علی علی کا فائدہ آپ کو پتہ چلے گا قبر میں. قبر میں جاؤ گے نا پھر پتہ چلے گا. مجلس میں بیٹھ کے، ذکر میں بیٹھ کے علی کا نام لیتے تھے، یہاں فائدہ کتنا ہو رہا ہے. خدا کی قسم آپ لوگوں کی آنکھوں میں کی مثال آپ کے گھروں میں موجود ہے. آپ کے بچے کا، آپ کے بھائی کا، آپ کے کزن کا، کسی بچے کا پیپر ہو انگلش کا، سائنس کا، تو آپ دیکھیں گے وہ ساری رات بیٹھ کے کتاب کا رٹا لگا ہے. کہا یہ نہیں کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کہتے ہیں صبح غلطی سے بھی غلطی نہ ہو جائے. قبر میں موقع نہیں ملے گا. اللہ نے تمہیں اگر موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، اتنا گھنٹہ لگا دو دنیا میں علی کے نام کا. غلطی سے بھی غلطی نہ ہو جائے. میرے بھائی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ پھر سمجھ جائیں انشاءاللہ. کہ تسلسل کے ساتھ ذکر پاک جاری رکھیں گے. ہمارے یہاں، ہمارے اس معاشرے میں، اس ماحول میں بھائیان اکثر ایسا ہوتا ہے دو بندے آپس میں لڑ پڑتے ہیں. بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ دو بندے ججا جی لڑ پڑتے ہیں، تیسرا بندہ درمیان میں آتا ہے، آ کے کہتا ہے بھائی ایک ہی پیر کے مرید ہو پھر بھی آپس میں لڑتے ہو. تم دونوں کا پیر بھی ایک ہے، مرشد بھی ایک ہے، لڑ بھی آپس میں رہے ہو. جب دونوں لڑنے والوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ ہمارا پیر مرشد ایک ہے تو وہ لڑنا چھوڑ دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں جا میں تجھ سے نہیں لڑتا تو میرا پیر بھائی ہے. دوسرا کہتا ہے جا میں بھی نہیں لڑتا تو میرا پیر بھائی. دونوں ایک دوسرے کہتے ہیں جا میں تجھ سے نہیں لڑتا تو میرا
سارے بولو گے تو آگے پڑھوں گا، تو میرا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں جتنا ہو سکے زبان پہ علی 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 علی، چاہے گھر میں ہے، بازار میں ہے، بیٹھک پہ ہے، چوک پہ ہے، مہمانوں کے ساتھ ہے، مزدوری پہ ہے، کام پہ ہے، جہاں پر بھی ہے زبان پہ علی 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 رکھا کر، کیونکہ جب قبر میں جاؤ گے نا اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، خوفناک منظر ہوگا، اس وقت 1,01,000 فرشتہ جن کے ہاتھوں میں ہوں گے آگ کے تازیانے اور وہ اٹھائیں گے تیرے سر پہ مارنے کے لیے، اگر اس وقت تیرے منہ سے نکل گیا یا علی، تازیانے پھینک دیں گے، گلے سے لگا کر کہیں گے او تو میرا پیر بھائی نکلا۔ فرشتوں کا پیر بھی علی ہے، علی علی کے بھائی علی 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 علی۔ توجہ ہے، ایمان ہے، میرا عقیدہ اس ذکر میں آتا ہی علی والا وہی آتا ہے جسے علی بلاتے ہیں، ہر کوئی آئی خود مانے کی مرضی۔ اچھا یقین ہو گیا سارے علی والے بیٹھے، دل چاہ رہا ہے میرا کہ میں مولا کی زبانی فیصلہ کراؤں اگر توجہ ہے تو۔ جنگ نہروان تھی، اس رنگ میں قبضہ کیا میرے بادشاہ علی نے کہ ہر طرف لاشیں لاشیں، خون کی نہریں بہہ گئی۔ نہروان خوارج کے ساتھ جنگ تھی مولا کی، وہ خوارج جو ایک دور میں کوفہ میں رہ کے علی کے ساتھ تھے، بعد میں علی کے مخالف ہو گئے، علی کے مخالف ہو گئے۔ نہروان وقت تھا جنگ صفین کا، لیکن علی سرکار نے کہا صفین بعد میں لڑیں گے، پہلے ذرا اپنوں کا فیصلہ کریں۔ منافق ہو گئے، پہلے ان کا فیصلہ۔ نہروان کے میدان میں، نہروان مقام کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، انہوں نے وہاں پہ جا کے پڑاؤ ڈال لیا۔ علی نے کہا پہلے ذرا ان نہروان والوں کا فیصلہ کر لیں گے۔ صحیح ایسی جنگ کی علی نے، خون ہی خون، لاش ہی لاش۔ وہ جو علی کے ساتھ مل کے لڑ رہے تھے نہروان والوں کے ساتھ، وہی جنگ فتح ہونے کے بعد علی کے سامنے آ گئے، کہا یا علی یہ ہم نے کیا کر دیا؟ ہماری تلواروں سے، کیونکہ کوفہ سے مائگریٹ ہو کے گئے تھے نہروان کے میدان میں، کسی کا کزن تھا، کسی کا چاچا زاد تھا، کسی کا ماموں زاد تھا، سارے کوفہ والوں کے رشتے دار تھے۔ علی آپ نے ہمارے ہی تلواروں سے ہمارے اپنوں کا خون، ہمارے بھائیوں کو مروا دیا۔ کسی نے کہا میرا چاچا زاد تھا، کسی نے کہا میرا ماموں زاد تھا، علی یہ آپ نے۔ علی فرماتے تم اب تک علی کی عمر پہ شک کر رہے ہو، اب تک تم نے علی کو، یہ جو نہروان بھی مر گئے ہیں ان پہ موت آئی ہے۔ بادشاہ فرماتے یہ موت امر ہے، علی اولو الامر ہے۔ تھوڑا بیدار رہیے گا، بیدار رہیے گا، یہ مر گئے ان پہ موت آئی ہے۔ اور علی فرماتے ہیں میں تو وہ علی ہوں جس کی تلوار ذوالفقار بھی شجرے دیکھ کے قتل کر دی۔ تم میرے امر پہ شک کرتے ہو؟ یہ سب دشمن خدا تھے۔ توجہ ہے، بیدار بیٹھے ہو تو علی نے مہمان میں پہی جو علی کے ساتھ بیٹھے تھے، علی کے سامنے آ گئے اور علی فرماتے اگر تم نے اب تک علی کو نہیں پہچانا تو ادھر آؤ، تمہیں علی بتاتا ہے کہ علی ہے تمہیں علی بتاتا ہے کہ علی ہے کون۔ جب سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے نا بھائی جان، علی سرکار صفین کے میدان سے پہلے انہوں نے ایسا بارکہ کیا کہ ہر طرف علی علی کی گونج ہو گئی۔ علی سرکار نے سب مہربان والوں کو بلوا کے بادشاہ فرماتے سنو انا الذی عندی مفاتیح الغیب۔ تھوڑا آپ بھی بیداری کا ضرور دیجیے گا۔ لا یعلمها بعد الرسول اللہ الا انا، ذمہ داری میری ہے
فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، یہ پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی موالی تک ساری بات آپ پہ چھوڑتا ہوں، فیصلہ آپ کیجیے گا۔ علی سرکار نے سب کو مخاطب کیا، بادشاہ فرماتے ہیں انا الذی انی مفاتیح الغیب لا یعلمها بعد رسول اللہ الا انا ذو القرنین مذکور فی الصحف الاولی، انا صاحب خاتم سلیمان، انا ولی الحساب، انا صاحب الصراط، انا مفجر العبور، انا مجرح الانہار، انا اسماء الحسنى، انا ذلک نور الذی اقتبس منہ سمو الہدی، انا صاحب السور، انا مخرج من فی القبور، انا صاحب یوم النشور، انا صاحب نوح ومنجی، انا صاحب ایوب المنتن والشافی ہے، انا عرشیت الجبال، انا مخرج ونوام الثمار، انا مقدم الاقوال، پڑھ میں رہا ہوں پریشان آپ ہو رہے ہیں، انا صلاۃ المؤمنین وصیامہم، انا مولاہم وامامہم، انا بعد رسول اللہ فی ارض والسماء، انا عاطف المبارع ومن تبارع بیت ملک الجبار لا ترکتم الرسول اللہ علی النبادی کفارا لا کنتم یا علی انت لا شیئا سواک انا عبد من نبی محمد۔ پریشان تو نہیں ہو گئے، ہونا بھی نہیں، یہ ذکر پریشان نہیں کرتا، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ جو اپنی پریشانیوں کو دور کرنے آئے میری طرف دیکھیں۔ بادشاہ فرماتے سنو مہمان والو، میں ہوں وہ کہ جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، میں ہوں وہ کہ جس کے پاس، دعا فرمائیے گا لا یعلمها بعد رسول اللہ الا انا۔ علی فرماتے ہیں رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ چابیاں ہیں کہاں سوائے میرے۔ اور سنو، علی فرماتے ہیں انا ذو القرنین مذکور فی الصحف الاولی، پچھلے نبیوں کی کتابوں میں جس ذو القرنین کا ذکر ہے، علی فرماتے وہ ذو القرنین میں علی ہوں۔ وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا سنو، جاؤ شرق سے غرب، شمال سے جنوب، عرش و فرش، پوری روح زمین پہ حکومت۔ بھائی جان میں نے چہرے سب کے دیکھے، اب تھوڑی دیر بعد پھر دیکھوں گا، اس جملے کے دوران میں بھی دیکھوں گا کہ سوچتا کون ہے مانتا کون ہے۔ جملے کے بعد پھر دیکھوں گا شجرہ کہاں لکھا گیا، آیت مودت کہاں لکھی گئی۔ شرق سے غرب، شمال سے جنوب، عرش و فرش، پوری روح زمین پہ حکومت، ہوا پہ حکومت، خلا پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، درندوں پہ حکومت، چرندوں پہ حکومت، حتیٰ کہ بھائی جان بادلوں پہ حکومت تھی سلیمان ابن داؤد کی، اور وہ راز اس انگوٹھی میں تھا جو سلیمان کی انگلی میں تھی۔ علی فرماتے رب محمد کی قسم اس انگوٹھی کا مالک میں علی ہوں۔ میں علی ہوں۔ وہ انگوٹھی سلیمان نبی کو میں نے دی۔ علی فرما رہے ہیں وہ انگوٹھی سلیمان نبی کو میں نے دی تھی۔ علی فرماتے دی بھی میں نے دی، واپس بھی میرے پاس۔ بات لمبی ہے، اس انگوٹھی کو پڑھنے کے لیے پوری ایک مجلس چاہیے کہتے ہیں۔ بہرحال میں صرف دو باتیں سنا کے انشاءاللہ اپنے موضوع کے ساتھ تسلسل جوڑ لوں گا۔ انگوٹھی علی فرماتے میں نے دی تھی، واپس بھی میرے پاس۔ کون سی انگوٹھی؟ پوری روح زمین ہوا خلا فضا تک کی حکومت کا جس انگوٹھی میں علی فرماتے وہ سلیمان ابن داؤد کو، سلیمان ابن داؤد سنا ہوا ہے جب چلتا تھا تو پرندے سایہ بناتے تھے، بادل ساتھ ساتھ چلتے تھے، کیڑیاں رستہ دے دیتی تھی، بات کرتی تھی، یعنی کہ ہر چیز پہ اپنی قدرت رکھتے تھے سلیمان ابن داؤد۔ اور علی فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے رکھتے تھے اس نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی،
اور وہ جو انگوٹھی تھی وہ سلیمان کو میں نے دی تھی. انگوٹھی میں نے. دنیا کے تو بہت بڑے عالم ہیں, تو بہت بڑے عامل ہیں, عالم بھی عامل بھی. عفان پلو کیا, عامل بھیان اتنے بڑے ہیں کہ مردہ زندہ کر لیتے ہیں. رسول کے زمانے کے یہ عامل ہیں, یعنی انہوں نے اتنا علم لیا, اس علم کا فائدہ انہوں نے یہ حاصل کیا کہ مردے کو زندہ کر لیتے تھے عمل کر کے. دونوں ساتھ بیٹھے تھے یار, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا علم ہے, عمل اتنا ہے, مردہ زندہ کر لیتے ہیں, آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو ہونا چاہیے تھا. ہم ویسے کہ ویسے کہ انہوں نے کہا چلو علم سے پتہ کرتے ہیں کہ سلیمان ابن داؤد کا لاشا کہاں ہے. رسول کے دور میں 2000 سال پہلے سلیمان ابن داؤد کا لاشا کہاں پہ, پہلے 1000 سال پہلے. اب علم نے بتایا کہ فلسطین میں فلاں جگہ پر ایک غار ہے, اس پہ ایک یاقوت کا دشت ہے, اس میں سلیمان ابن داؤد کا لاشا ہے. فلسطین میں یاقوت کے دشت کے اندر سلیمان نبی کا لاشا ہے. ان کا علم نے تو بتا دیا, علم نے فائدہ دے دیا, نبی کا لاشا پڑا ہوا ہے. اب عمل سے فائدہ لیتے ہیں, چل کے اس کی انگوٹھی اتار دیں. اس کی جب انگوٹھی مل گئی تو پوری دنیا پہ ہمارا قبضہ, جس کو جیسے چاہے چلائیں. دونوں بات کر رہے تھے, عفان نے کہا یار تجھے پتہ نہیں وہ اللہ کا نبی ہے, ہو سکتا ہے ہم اس کی انگوٹھی اتاریں, اللہ عذاب بھیج دے. انہوں نے کہا بھیج دے تو بھیج دے, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, مر جائیں گے نا, ہمارے پاس عمل ہے, زندہ کر لیں گے. ایک مر جائے گا نا جو انگوٹھی اتارے گا, دوسرا عمل سے. انہوں نے کہا یہ بات تمہاری ٹھیک ہے. اب علم کے ذریعے سے فلسطین پہنچے, یہاں پہ ایک جملہ معترضہ کہوں گا, پھر آگے گزر جاؤں گا, اللہ جانے کون سمجھے گا, کس کو سر سے گزر جائے گا. دونوں پہنچے, نبی کو دیکھا, دیکھ کے کہتے یار لگتا ہے ابھی سوئے رہے, یار لگتا یہی ہے میرے بھائی بشر اور نبی میں فرق. جو دوسرے دن بدبو چھوڑ دے وہ بشر ہوتا ہے, جو ہزاروں سال تک تازہ رہے وہ نبی ہوتا. دونوں دیکھ کے کہتے یار لگتا ہے ابھی سوئے. انہوں نے کہا ایسا کرو بلوچہ تم جاؤ انگوٹھی اتارو. اب جیسے ہی, میں مختصر بات کروں, جیسے ہی انگوٹھی کو ہاتھ لگایا بجلی گری, خاک سر ہو گیا, سائن مر گیا. عفان نے عمل سے زندہ کر دیا, انگوٹھی اتری نہیں, ہاتھ لگایا تھا بجلی گری, مر گیا تھا. اب دونوں کھڑے کافر ہیں, یار مدینے سے فلسطین تک کا سفر کر کے آئے ہیں انگوٹھی کے لیے, اور انگوٹھی اتار نہیں سکے, اللہ کا عذاب آ گیا. اب کیا کریں؟ اچانک حجاب الہی سے آواز آئی, مت ڈرو, اتار لو انگوٹھی, لیکن یاد رکھو یہ انگوٹھی تمہاری نہیں ہے, انگوٹھی تمہاری نہیں ہے. یہ انگوٹھی لے کے سیدھا مدینے چلے جانا, وہاں پہ میرے محبوب محمد احمد محمود کا دربار لگا ہوگا, انگوٹھی جا کے محمد کو دے دینا. انہوں نے انگوٹھی اتاری, اتار کے سیدھا مدینے میں آئے رسول کے پاس. کہا سرکار آواز آئی تھی کہ امانت آپ کی آپ تک پہنچا دوں. رسول نے انگوٹھی ہاتھوں میں لی, پہنی نہیں, ہاتھوں میں لی, لے کے کہتے آئینہ آئینہ علی. اللہ اکبر, تھوڑا بیدار لیا, تھوڑا تھکے نہیں, آئینہ آئینہ علی, سرکار میں ادھر ہوں, لے یا علی اپنی امانت سنبھال. علی اپنی, علی سے عطا ہوئی لوٹی بھی علی کے پاس. علی سرکار نے اپنی امانت لی, لے کے علی نے پہنی انگوٹھی, علی نے پہنی. پوری روئے زمین ہوا خلا فضا تب کی حکومت علی کے ہاتھ میں نہیں, علی کی انگلی میں ہے. پوری روئے زمین ہوا خلا فضا تب کی حکومت کا راز علی کی انگلی میں. انگوٹھی علی کی انگلی میں. آسمان سے سمیٹ رہا ہوں بیان کو, آسمان سے فرشتوں کی نظر پڑی ہے,
پوری خدائی کی حکومت کی انگوٹھی کا نگینہ علی کی انگلی میں. کچھ فرشتوں نے کہا اچھا یار یہ بتاؤ کوئی علی سے یہ انگوٹھی مانگ لے دے دے گا؟ کوئی انگوٹھی مانگ لے دے دے گا؟ تو میرے بھائی فرشتوں کی دو پارٹیاں بن گئی. ایک کہتی ہے علی بڑا قریب ہے دے دے گا. دوسری پارٹی کہتی ہے یار یہ کوئی لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کی چیز تو نہیں. پوری خدائی کی حکومت کی انگوٹھی کا نگینہ. ہو سکتا ہے علی انکار کر دے. ادھر فرشتوں میں بحث ہوئی. ایک پارٹی کہتی ہے دے دے گا, دوسری پارٹی کہتی ہے نہیں دے گا. اچانک میرے بھائی حجاب الہی میں جنتی زلزلہ آیا. آواز بلند آئی جبریل چپ کر اپنے فرشتوں کو, بحث کی کیا ضرورت ہے؟ تو خود سوالی بن کے میرے علی سے سوال کیوں نہیں کر لیتا؟ میرے خیال سے اب آپ تھک گئے. خدا کے لیے خود سواری بن جا, پتہ چل جائے گا علی دیتا ہے یا نہیں. اور ماشاءاللہ یہ تو سارے مجھ سے بہتر جانتے ہو. جبریل جب سواری بن کے آیا تھا میرا مولا کس حالت میں تھا؟ حالت نماز. نماز میں کون سی حالت؟ حالت جبریل سواری بن کے آیا, علی نے رکوع میں سے یوں اشارہ کیا. سوالی قریب آیا, علی نے حالت رکوع میں یوں ہاتھ بڑھایا, جبریل نے یوں انگوٹھی اتار دی. بس یہی وہ جملہ ہے, اگر آپ سمجھ گئے میری خدا کی قسم جھوٹی اسی کو مکمل ہو جائے گی. یوں ہاتھ ہلا کے پھر یوں حالت نماز حالت رکوع میں بلانا, اسے شریعت میں کہا جاتا ہے فعل کثیر. پوچھ اپنی مرضی کے عالم سے, علی نے فعل کثیر کیا, فتویٰ لگا علی کی نماز رہی یا باطل؟ میں نے جب علماء عوام سے پوچھا انہوں نے کہا اگر جاہل نہ بن, اگر کوئی نمازی ایسا کرتا نماز باطل ہو جاتی. علی نمازی بھی ہے, علی نماز بھی ہے. اور اسی خطبے میں بادشاہ خود فرماتے ہیں انا صلاۃ المومن, میں مومن کے لیے نماز. نماز مولا فرماتے نہیں, انا سیامہ ہوں, میں مومن کے لیے اس کا روزہ بھی ہوں. انا مولا ہوں و امامہ ہوں, میں مومن کا مولا بھی ہوں, میں اس کا امام بھی ہوں. علی ان کا امام نہیں بنتا جو علی کو سوچتے ہیں. علی ان کی کھوپڑی میں نہیں آتا جو علی پہ یقین نہیں رکھتے. علی یقین کا نام ہے. اور بابا جی ہم بات کریں تو فتوے لگ جاتے ہیں. فتوے والی بات ہی نہیں ہے. علم عباس میرے سامنے ہے, اس علم کی عزت کی قسم, یہ پیچھے بڑے نام لکھے ہوئے ہیں, ان ناموں کی عزت کی قسم, حسین کے ذکر کی عزت کی قسم. علی سمجھ ہی اسے آتے ہیں جسے علی چاہتے ہیں. سرور نے بھی لوہے میں کہہ دیا جس پہ اللہ مہربان اس کو ملتا ہے علی. یعنی ہر کسی کو نہیں ملتا. اور خبردار, مولوی کے لباس میں گم نہ ہو جانا, علامہ کے لباس میں چکر میں نہ آ جانا. عزت علی کی قسم, علی کے سجدے کی قسم, علی درویش کی ٹوپی اور مولوی کے عمامے سے نہیں, ماں کی شرافت سے ملتا ہے. علامہ ہے, مولوی ہے, کہہ رہا ہے تو سچ نہیں. 60 سال بندہ پڑھ لے, 70 سال پڑھ لے, 50 سال پڑھ لے, اگر علی پہ ایمان نہیں ہے تو پڑھائی فائدہ نہیں دیتی. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے.
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت دیتی ہے متقیوں کو. یہ کتاب متقیوں کو ہدایت کرتی ہے. سر اٹھا میرے بھائی, اگر قرآن مکمل ہدایت کرتا ہوتا تو پھر ہر کسی کو ہدایت کرتا نہیں, متقی کو. اور متقی کون ہوتا ہے؟ جس کا امام امام المتقین ہو. ایسے ہی علی ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا, علی اسے سمجھ آتا ہے جس کے لیے علی خود چاہتا ہے. 70 سال بندہ پڑھ کے آئے, اور خدا کی قسم میرا یہ جملہ اپنے ذہنوں میں لے کے جائیے گا, 70 سال بندہ پڑھ لے اور تمہیں علی سے روکے, پھر یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا عالم ہے, پھر یہی سمجھنا علی چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس کی نجر زبان پہ میرا نام آئے. باقی بلا آ گئے ہیں, مجھے اشارہ مل گیا ہے کہ میرا فضائل کا پڑھ کے 2 منٹ مذہب میں سمجھ گیا میرا بھائی. پہچانو علی کو. علی مولوی نہیں جو تمہاری سمجھ میں آ جائے, علی امام ہے, علی پیشوا ہے. علی تمہاری چھوٹی سے ذہن میں کیسے آ سکتا ہے؟ تم تو کلندر کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے سنو, علی فرماتے ہیں میں ہوں نبیوں کا مددگار. نوح نبی کا نام سنا ہوا ہے؟ علی فرماتے ہیں انا صاحب نوح محمد, میں تھا نوح نبی کی تنہائی کا ساتھی. میں پیچھے والے بیدار ہو, میں تھا نوح نبی کی تنہائی کا ساتھی. نوح نے جو کشتی بنائی تھی نا, علی فرماتے وہ اکیلا نہیں تھا, میں اس کا مددگار تھا. میں اس کا مددگار تھا. خود پڑھیے بآواز بلند. توجہ ہے بھائی, بس آپ کی توجہ ہو گئی تو ایک لمحے میں میرا جملہ مکمل, ایک جملہ مذہب کا اور اجازت. شخصیت وہ بیٹھی ہے جو تعارف کی محتاج نہیں ہے. اللہ زندگی دراز فرمائے, اللہ شریعت پہ سایہ محفوظ فرمائے. حسین سرکار رئیس الشورا سلطان الشورا قبلہ شوکت صاحب, اللہ ان کا سایہ ہمارے ساتھ. قبلہ کی اجازت سے اور آپ کی توجہ سے آخری جملہ فضائل کا خدا کے لیے بے توجہ نہ کیجیے گا. بادشاہ فرماتے ہیں سنو, میں تھا نوح نبی کی تنہائی کا ساتھی. تھوڑا سا بیداری کا ساتھ. نوح نے جو کشتی بنائی تھی نا, علی فرماتے ہیں نوح اکیلا نہیں تھا, میں اس کا مددگار تھا. میں اس کا توجہ میرے خدا کے لیے. اس جملے پہ نوجوان نہ بولے, تمہاری اپنی مرضی ہے. جتنے بزرگ بیٹھے ہو نا, تم چپ رہو گے گھر تک دکھ لے کے جاؤں گا, کیونکہ تاریخی اور بزرگوں والا جملہ ہے. بے شک نوجوان چپ رہے لیکن بزرگ چپ رہیں گے, مجھے دکھ رہے گا. علی فرماتے ہیں میں تھا نوح نبی کی تنہائی کا ساتھی. نوح نے جو کشتی بنائی تھی میں نے اس کی مدد کی تھی. جاؤ, چیلنج کے ساتھ میں پڑھنے لگا ہوں. نوح نے جب کشتی بنا لی, چونٹی سے ہاتھی تک, بشر سے جن تک, اللہ کی ہر مخلوق کو نوح نے اپنی کشتی پہ اٹھایا. کوئی بندہ مجھے تاریخ میں دکھا دے کہ نوح کسی جنس کو بلانے اس کے دروازے پہ گیا. نوح کسی کو بلانے نہیں گیا, بلکہ کیا ہوا, نوح نے اپنی کشتی پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی. کیا انا مناد نجات فلیرکب هذه السفینہ, تم میں سے جس اللہ کی مخلوق کو نجات چاہیے وہ اس کشتی پہ سوار ہو جائے. اور توجہ پھر محل والے, اس وقت میں نے تاریخ میں دیکھا کہ ایک شیر ایک ہرن کے پیچھے تھا. پہنچ کے شیر نے پنجہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہرن کی گردن پہ پہنچو.
ادھر نوح کی آواز آئی، ایک ہی لمحے میں شیر بھی واپس، ہرن بھی واپس۔ اب شیر کو یہ خطرہ نہیں کہ میری روزی کا کیا ہوگا، ہرن کو یہ خوف نہیں کہ میری زندگی کا کیا ہوگا۔ اور حتیٰ کہ میں نے تاریخ میں یہاں تک دیکھا خنزیروں کا جوڑا، سوروں کا جوڑا چل رہا تھا، نوح کی آواز آئی، نر سور نے چلنا چھوڑ دیا، اپنی مادہ سے کہا بھاگ، مادہ نے کہا کدھر، نر سور نے کہا نوح نہیں بلا رہا، مادہ نے کہا سبحان اللہ، خود کو دیکھ، اس کو پہچان، تو نجس العین، وہ طاہر نبی، تو کثیف ہی کثیف، وہ لطیف ہی لطیف، تو نجاست ہی نجاست، وہ طہارت ہی طہارت، تو سور، وہ نبی، تیری بخشش کہاں ہوگی؟ سور کہتا ہے جاہل بات سن، پاگل بات سن، سور کہتا ہے میں جاؤں گا ضرور، کیوں؟ کیونکہ کل تو تاریخ میں آنے والا بغیرت محرف یہ تو نہ لکھ دے کہ آخر سور تھا نا، نبی بلاتا رہا، گیا ہی نہیں۔ نبی بلاتا رہا تو گیا ہی نہیں، تو آج پھر وہاں کے اس مرکزی بارگاہ میں فیصلہ ہو نہیں گیا کہ جو بھی نبی کو کہیں بھی یا کہاں پر بھی چھوڑ کے جائے وہ سور سے بھی بدتر ہوتا۔ درود پڑھ لیجیے بآواز بلند۔ بس کاش دنیا ہی سمجھ جاتی ہے، علی کی بیٹیاں بازاروں میں آتی ہیں، 2 کلو روپے مسائل کا، اللہ تمہارا غصہ قبول فرمائے، کوئی جھولی ذکر سکھاری واپس عزادارہ نے امام مظلوم، بڑا ظلم ہوا ہے کربلا میں، جب بھی کربلا والوں کو رونا انہیں مظلوم سمجھ کر رونا۔ آج کل پتہ نہیں دنیا کس طرف چل پڑی ہے، کبھی ذاکر کے لیے تو کبھی بانی کے لیے، پتہ نہیں کس انداز میں دنیا روتی ہے، لیکن جب بھی حسین کو رو تو حسین کو مظلوم سمجھ کر رو۔ یہ کسی شخصیت کے لیے آنسو بہانے والی چیز نہیں ہے، یہ آنسو ہدیہ ہے، اور وہ بھی سیدہ کی بارگاہ میں، اور اس نیت سے رونا کہ جب تمہیں سیدہ روتا ہوا دیکھتی ہے نا تو ہر عزادار میں سلام ہے۔ بس ایک آئی جملہ مصائب کا، قتل ہو گیا حسین، اجڑ گئی سیدہ کی چادر، ہو گئی شام غریبہ۔ جب شام غریبہ ہوئی نا میرے بھائی، جو پہرا عباس دیا کرتے تھے وہ علی کی علی بیٹی عباس بن کے پہرا دینے لگے، جو بچے عباس کے پہرے میں سونے کے عادی تھے وہ سیدہ کے پہرے میں سونے لگے۔ یہ جملہ سمجھ آ گیا نا، حاضری تمام ہو جائے گی۔ علی کی علی بیٹی پہرا دے رہی تھی، نماز کا وقت ہوا، سیدہ نے ارادہ کیا نماز کا، اللہ اکبر۔ ادھر بیوی نے نماز کا ارادہ کیا کہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی، بیوی نے مڑ کے دیکھا چادر تو تھی نہیں، سیدہ نے کہا میرے قریب نہ آنا، میں عباس کی مرشدزادی ہوں، میرے قریب نہ آنا، میں علی کی علی بیٹی ہوں، جو رونے کے لیے آیا ہے۔ جب بیوی نے کہا میرے قریب نہ آنا، میں علی کی بیٹی ہوں، گھوڑے سوار اپنے رخ سے نقاب ہٹا کے کہتا ہے مجھے پہچان، میں تیرا بابا علی آ گیا۔ اللہ اکبر، مجھے پہچان، بس یہی آخر جملہ ہے، میں تیرا بابا علی آ گیا ہوں۔ جب بھائی جان کوئی باپ، میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی اپنا تکلیف کے وقت کسی اپنے کے پاس آ جائے نا تو
بلا تشبیہ بے ساختہ دل سے تکلیفیں ظاہر ہوتی ہیں. کسی بیٹی کو کوئی تکلیف ملی ہو نا، باپ آ جائے تو دل سے بابا مجھے یہ تکلیف ہے، بابا فلاں نے مجھے یہ تکلیف دی ہے، لے آ قرآن میرے سر پہ رکھ. کربلا 10ویں محرم سارا دن حسین لاشیں اٹھاتا رہا، زینب دیکھتی رہی، حسین قتل ہو گیا، زینب دیکھتی رہی. جب شام غریبہ میں زینب کا بابا علی آیا ہے نا، بی بی نے یہ نہیں کہا بابا میرا اکبر مارا گیا، بی بی نے یہ نہیں کہا بابا میرے غازی کے بازو قلم ہو گئے. رو کے کہتی تھی بیویوں کسی کے پاس چادر ہے، میرا بابا آ گیا. آخری فکرہ مسائل کا آدھا منٹ معافی مانگ کے عزادارہ نے امام مظلوم بیٹی نے اپنے بابا کو دکھ سنائے، بابا نے بیٹی کے دکھ سنے. جب زینب نے دکھ سنا لیے نا، علی رو کے کہتے ہیں زینب بیٹا تو نے اپنے دکھ تو سنا لیے، مجھے بتا حسین کے 4 سال کے سینے کا تعویذ کہاں پہ، حسین کی سکینہ کہاں پہ. بی بی نے رو کے کہا بابا وہ دیکھ ریت کا تکیہ بنا کے سکینہ ریت پہ سو رہی ہے، جس کے پاس ہاتھ ہے وہ ماتم ضرور کرے. عزادارہ نے امام مظلوم علی چلتے چلتے سکینہ کے قریب آئے، آگے کہا سکینہ اٹھ دیکھ تیرا دادا تجھے ملنے کے لیے آیا ہے، سکینہ اٹھ دیکھ تیرا دادا تجھے ملنے کے لیے آیا ہے. بچی نے آنکھیں کھولی، ہروں کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین. علی کی جیب نکلی، آواز آئی سکینہ میں کائنات کے لیے امیر ہوں، تیرے لیے تیرا دادا ہوں، اور مجھے دادا کہہ کے پکار. سکینہ نے تڑپ کے کہا نہیں دادا، آپ کائنات کے بھی امیر اور میرے بھی امیر. اور دادا جب اپنی بیٹی پہ پہرے دینے کی باری آئی، دادا نجف چھوڑ کے آ گئے. دادا اس وقت کہاں تھے جب کمینہ شمر میرے بابا پہ خنجر چلا رہا. اللہ لعنت اللہ